السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں بزرگ، ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سامنے ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دوستوں بزرگ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ، نجات والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے نیکیوں کے دام کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک نفل نماز پڑھتا ہے، سنت نماز پڑھتا ہے، تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے، ایک تو رمضان کے پورے روزے رکھنا ہے، دوسرا نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، تیسرا رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے، بغیر مانے پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری جگہ یہ بات ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو پڑھنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے قرآن کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خواب میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، کہ آپ کا قرب کا ذریعہ کیا ہے، کہ آپ کی نزدیکی کیسے حاصل ہو، آپ کا قرب کیسے حاصل ہو، میں آپ کا مقرب بندہ کیسے بن جاؤں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد میرا کلام، یعنی قرآن شریف کو پڑھنا، تلاوت کرنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باری تعالیٰ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھ کر یا بلا سمجھے دونوں طرح پڑھنا موجب قرب ہے۔ دوستو بزرگوں، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تو تلاوت کرنے والے کو روک دیتے، کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، قرآن کو اب سمجھتے نہیں ہیں، مانے جانتے نہیں ہیں، تو ایسی تلاوت سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ دوستو بزرگوں، ایسے کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ساتھ میں اگر قرآن کے معنی بھی ہم سیکھ رہے ہوں، اس میں بڑا فائدہ ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ قرآن کے معنی کو سیکھیں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں، پچھلے قوم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، فلاں صورت میں ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے، فلاں صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا۔ یہ اچھی بات ہے، قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے۔ دوستو بزرگوں، بعض لوگ قرآن کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو ترجمہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی تلاوت بہت دیر تک ہوتی ہے۔ تو یہ معمول بننا چاہیے کہ تلاوت کی الگ معمول ہو، ہمیں تلاوت کرنا آدھا پارہ یا ایک پارہ یا اس سے بھی کم، یہ معمول بنانا ہے کہ مجھے یہ تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا یہ ترتیب کرنی ہے کہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک پیج لے لیجئے، 2 پیج لے لیجئے، تو یہ ترتیب الگ ہو، یہ ترتیب الگ، معنی والی ترتیب الگ ہو اور تلاوت والی ترتیب الگ ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی تلاوت کرتے کرتے سال میں کئی مرتبہ تلاوت مکمل ہوگی۔ اور اگر آپ معنی کے ساتھ تلاوت کو معنی کے ساتھ ہی رکھیں گے تو آپ کے سال میں مشکل سے 1 مرتبہ ہوگا یا 2 مرتبہ ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے معنی کے ساتھ قرآن کو الگ سے پڑھے اور تلاوت الگ سے کرے، تلاوت کا الگ معمول ہو، معنی کا الگ معمول ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں قرآن اچھا پڑھ رہا ہوں، تو میں کوشش اس بات کر لوں، کوئی حافظ صاحب کو، کوئی قاری صاحب کو، کوئی مسجد کے امام صاحب سے ہم کہیں کہ میرا تھوڑا قرآن سن لیجیے۔ اس پہ اگر ہم کوئی فیس متعین کر لے، معاوضہ متعین کر لے، ہم اپنے امام صاحب کو، اپنے حافظ صاحب کو یا کوئی قاری صاحب کو ہم ان کو ہدیہ کے طور پر کچھ پہلے سے دے دیں، یا ہم ان کو بتا دیں کہ میں 1 مہینہ آپ کے پاس پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں قرآن سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں کیا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اگر قرآن آپ سنا رہے ہیں، کہیں غلطی ہوگی تو غلطی آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ آپ درست کر لیں گے، اور اگر غلطی نہیں آئے گی تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ میں قرآن سے پڑھتا ہوں کہ وہ فلاں قاری صاحب نے، فلاں حافظ صاحب نے، فلاں امام صاحب نے میرا قرآن سنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا